سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اسی طرح سے دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن، اور اللہ کا دربار جو ہے وہ قیامت کے دن لگ جائے گا، اور اس دربار میں بادشاہ سلامت بھی ہوں گے، اس دربار میں وزیر صاحب بھی ہوں گے، قاضی صاحب بھی ہوں گے، ابا جان بھی ہوں گے، اور ان کا بچہ بھی ہوگا، اور ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہوں گے۔ اسی دوران اللہ رب العزت کے دربار میں ایک انتہائی خوفناک بدصورت بوڑھیا کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اتنی خوفناک بوڑھیا ہوگی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کا چہرہ جوڑیوں سے مکمل طور پر جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا، اس کے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں میں آگ ہوگی، یعنی آگ کی طرح جو ہے وہ چمک رہی ہوگی۔ اسی دوران اللہ رب العزت ان تمام تر لوگوں سے پوچھیں گے کہ پہچانا اس بوڑھیا کو۔ وہ لوگ جب اس بوڑھیا کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ کی پناہ، اتنی بدصورت بوڑھیا تو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ بوڑھیا جب یہ الفاظ سنے گی ان کو کہیں گی کہ تمہیں آج میں بدصورت لگ رہی ہو، بھئی میں تمہاری محبوبہ ہوں، وہی محبوبہ جس کی خاطر تم لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ کہیں گے اے بوڑھیا تو نفرت کے قابل نہیں، محبت کے کیسے قابل ہو گئی؟ یہ الفاظ سن کر بوڑھیا جلال میں آ جائے گی اور کہے گی کہ آج تمہیں میں بدصورت نظر آتی ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے بچے کی خوشیوں کا قتل کیا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے باپ کو ذلیل کیا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے عہدے کے ساتھ ناانصافی کی، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے رعایا پہ ظلم کیا۔ اور پھر ان سے مخاطب ہو کر وہ باقی جو لوگ ہوں گے ان کو کہے گی کہ میں وہ ہوں کہ جن کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے بھائی کا ناحق قتل کیا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے زمین پر فساد برپا کر دیا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے ان لوگوں پہ زمین تنگ کر دی تھی، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے نفس کی خواہش کو جو ہے وہ احترام کیا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے آپ کو بنایا سوارا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکو، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے قرآن کی تعلیمات کو جھٹلایا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو جھٹلایا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت میں مبتلا ہو کر تو نے اپنے رب العزت کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آج تو مجھے بدصورت کہہ رہے ہو، آج تو مجھے بدصورت کہہ رہے ہو۔ بدصورت میں پہلے بھی تھی لیکن تم لوگوں کی آنکھوں پہ اس وقت پردے پڑ گئے تھے، تم لوگ اس وقت مجھے نہیں پہچانے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جنتیوں کی جانب اشارہ کرے گی کہ میں ان لوگوں کی جانب بھی گئی تھی لیکن وہ لوگ میرے مکر و فریب میں نہیں آئے، وہ لوگ میرے جال میں نہیں آئے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ اور اس کا رسول بستا تھا۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچے کے نیچے ہی رہی، اور ان کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا علم تھا، اللہ کے وعدوں کا ان کو یقین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ان کا مرتبہ کہاں پہ ہے، اور اپنے مرتبے کو دیکھ لو کہ آج تم کس مقام پر کھڑے ہو، میری طرح تم آج ذلیل و خوار ہو، تو لہٰذا آج جو میرا ٹھکانہ ہے وہی تمہارا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بوڑھیا کو لے جائے اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی لے جائے اور جہنم کی گہری کائی میں ان کو منہ کے بل گرا دے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا جائے گا، فرشتے بوڑھیا کو بھی لے کر چلے جائیں گے اور اس کے پیچھے ان تمام تر لوگوں کو جو اس دنیا میں اس کے پیچھے، یعنی کہ وہی دنیا ہی تھی جس کے پیچھے یہ لوگ بھاگ رہے تھے، تو اس دنیا کا انجام کیا ہوا؟ اس دنیا کا انجام یہ ہے کہ یہ انتہائی بدصورت ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ تو آج جو اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ یہ نہ بھولے کہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔